نتاشا کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے، صرف ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ جناح ہسپتال کے ڈاکٹر چنی لال نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں واضح تصدیق کی کہ نتاشا بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت ذہنی دباؤ کا شکار تھی، یعنی کہ پریشر میں تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں کیا، تو یہ پورٹری کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس لڑکی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس باپ اور بیٹی کو دیکھیے جس کی رات سے قیمت بھی لگ چکی ہے۔ باپ اور بیٹی کی جو قیمت لگی ہے وہ تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ہے، جو کہ دیت کے طور پر اگر کسی کا دنیا سے چلا جائے وہ راضی ہو جائے پیسے لینے پر تو قیمت ادا کی جا سکتی ہے شرعی طور پر۔ نتاشا کے وکیل نے اعلان کیا کہ ہم 68 لاکھ روپیہ اس متاثرہ فیملی کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسری جانب سے جو فیملی کا جواب آیا انہوں نے کہا کہ ہم عدالتی کارروائی کا سامنا کریں گے اور اس لڑکی کو سخت سزا دینے میں اپنا کردار ادا کریں گے، ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ بیک فٹ پہ آئیں گے۔ ہم عدالت سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو 2 پیارے دنیا سے گئے ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اور سب سے اہم اور ایک افسوسناک چیز یہ بھی ہے کہ اب تک اطلاعات کے مطابق آمنہ کی ماں اور عمران صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کا ذہنی توازن بھی خراب ہو چکا ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ بات ہی نہیں کر پا رہی، اس وقت اتنا ٹراما میں ہے، ڈپریشن میں ہے کہ جس ماں کی جوان اولاد دنیا سے چلی جائے، جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے اور قصور صرف یہ ہو کہ وہ ایک نارمل سپیڈ میں بائک سے جا رہے ہیں اور پیچھے سے ایک امیر زادی، شہزادی، نواب زادی لڑکی آئی اور اس نے اتنی زور سے ہٹ کیا کہ موقع پر باپ اور بیٹی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج اس لڑکی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ہسپتال کے جو ڈاکٹر چنی لال صاحب نے رپورٹ جاری کی کہ جناب علی ہم غلط رپورٹ نہیں بنا سکتے، یعنی کہ سوشل میڈیا کا پریشر، صحیح رپورٹ جاری کی اور آج نتاشا کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ چہرہ ایسے ڈھانپا ہوا تھا کہ جیسے بڑی ہی کوئی ایک باپردہ خاتون تھی جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، جس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، 6 افراد کو کچل دیا اور پولیس صحافیوں کو روک رہی ہے کہ کوئی فوٹیج نہ بنائے، کوئی فوٹیج نہ بنائے، ہمیں مسئلہ ہوگا۔ ظاہری سی بات ہے کہ امیر خاندان کی بیٹی ہے، باپ نے پیسہ چلا دیا ہوگا، تھانے میں پیسہ چلا دیا ہوگا کہ بھئی ہماری بیٹی کا چہرہ نظر نہیں آنا چاہیے، جتنا آ گیا وہ تو آ گیا، وہ بھی لوگوں نے چہرہ دکھا دیا، ورنہ شاید یہ لڑکی بھاگنے میں اگر کامیاب ہوتی تو اب تک کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ نتاشا نامی خاتون کون ہے۔ اب حادثے کے بعد اس لڑکی نے اپنے آپ کو ایسے پورٹری کیا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور UK کا لائسنس اس لڑکی کے پاس ہے۔ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، جو ڈپریشن کا شکار ہو، نفسیاتی مسئلہ ہو، وہ UK کا ویزا حاصل کر سکتی ہے۔ ایک انلوجیکل بات کی جو وکلا کی جانب سے کہ وہ اس کے پاس UK کا ویزا ہے تو اس لیے پاکستان میں اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ آپ کوئی UK کے ویزے پر پاکستان آ کر کسی کو دبوچ دے، کسی کو تیز رفتار گاڑی سے مار دے تو کیا اس کو سزا نہیں دی جائے گی؟ کیا اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ کیا پاکستان کا لائسنس ہولڈر کوئی بھی پاکستانی UK میں جا کر کسی UK کے نیشنل کو مارے گا تو کیا اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ اس خوبصورت نوجوان کو دیکھیے جس نے فلوریڈا میں ماں اور بیٹی کو کچل دیا، اور جب اس کو 24 سال کی سزا سنائی گئی تو ہر کوئی پریشان تھا، لوگوں نے اس کے حق میں آواز بلند کرنا شروع کر دی کہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے، اس کی اتنی پیاری آنکھیں ہیں، اس کو سزا نہ دیں، اس کو معاف کر دیں۔ لیکن برطانیہ میں ایسا قانون بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کسی کے حق میں آواز بلند کریں، اگر وہ غلط ہوگا تو عدالتیں اس کو سزا سنائیں گی، وہ کتنا ہی خوبصورت ہو، وہ کتنا ہی امیر ہو۔ کاش پاکستان میں بھی عدالتیں اس خاتون کو ایسی ہی سزا سنائیں کہ زندگی بھر یہ سلاخوں میں گزارے اور پاکستانیوں کو ایک پیغام جائے کہ کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اس کو بھی اتنی ہی سزا دی جائے گی جو کسی عام شخص کو سزا دی جائے گی۔ اب اس لڑکی کو جب آج عدالت میں پیش کیا گیا 322 دفعہ ایڈ کی گئی جس کو قتل بالسبب کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس لڑکی کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ یہ سارا پریشر جو آیا سوشل میڈیا کی وجہ سے آیا۔ سوشل میڈیا پر اگر آواز بلند نہ ہوتی، سوشل میڈیا پر اس باپ، بیٹی اور مزید 4 افراد کے بارے سے بات نہ کی جاتی تو شاید یہ لڑکی آج ضمانت حاصل کر چکی ہوتی اور ڈاکٹر بھی اس کی ایسی رپورٹ تیار کرتے جو کہ توقع کی جا رہی تھی کہ اس کو ذہنی توازن اس کا خراب کہہ کے اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور بعد میں اس کو ضمانت دے دی جائے گی۔ اب جو آمنہ اور اس کے والد ہیں ان کے ایک فیملی سے امتیاز صاحب آئے، ان کی مدعیت مقدمہ درج کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہم پیسے لیں گے، ہم مقدمہ لڑیں گے اور انصاف حاصل کر کے رہیں گے، ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی دولت نہیں چاہیے، ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے بے جان جسموں کا سودا کر لیں کہ 70 لاکھ لے کے گھر بیٹھ جائیں اور بعد میں آرام سے خاموش بیٹھ جائیں، کہ ایسے ہی چلے گا پاکستان؟ سلام پیش کرتا ہوں امتیاز صاحب کو جنہوں نے بنا سوچے سمجھے اس آفر کو ٹھکرایا اور عدالت پر اعتماد کرتے ہوئے اس کیس کو کنٹینیو رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اب نتاشا کے حوالے سے رات سے مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ بتایا ہی جا رہا ہے کہ یہ لڑکی کئی کمپنیز کی مالک ہے۔ اب آپ سوچیں جب اس لڑکی کو گرفتار کیا گیا تو کس کے کہنے پر یہ بات
پھیلائی گئی لوگوں میں کہ اس لڑکی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. ایک جانب وہ کئی کمپنیز کی مالک ہے اور دوسری جانب اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. ایک جانب وہ 5 کروڑ کی گاڑی چلا رہی ہے، دوسری جانب اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. یہ ایسا ایک ڈرامہ نچایا گیا، پاکستانیوں کو بیوقوف بنانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گی. لیکن سوشل میڈیا کی طاقت نے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر سوشل میڈیا صارفین کسی کے حق میں آواز بلند کرنا شروع کریں تو اس کو انصاف دلا کر رہتے ہیں. آپ نے مسلسل آواز بلند کرتے رہنا ہے جب تک عدالت اس پر حتمی فیصلہ نہ جاری کر دے. انڈیا میں ایک لڑکی کو مارا گیا، سپریم کورٹ کی لائیو ہیئرنگ چل رہی ہے. سپریم کورٹ روزانہ کی بنیاد پر کیس سن رہی ہے، وکلا کو سن رہی ہے اور جلد از جلد اس کیس پر فیصلہ بھی کر دیا جائے گا. کیا پاکستان میں ایسا ہوگا؟ کسی عام شہری کے قتل کو لے کر عدالتیں لائیو آئیں گی اور لائیو نشریات پورے پاکستان کو دکھائی جائیں گی اور دکھایا جائے گا کہ یہ ایک عام شخص تھا، اس کو انصاف دیا جا رہا ہے. اور انصاف کون دے رہا ہے؟ ہماری عدالتیں دے رہی ہیں. ہمیں یہ وقت کا انتظار رہے گا کہ ایسا وقت پاکستان میں بھی آئے، عدالتیں لائیو نشریات رکھ کر پاکستانیوں کو، عام پاکستانیوں کو انصاف دیں. بڑوں کو تو مل ہی جاتا ہے پیسہ چلانے کے بعد، عام شخص کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ در در کی ٹھوکریں ہی کھاتا رہتا ہے.